السلام علیکم جی. وہ کیا ہے جی محاورہ نیاز لگی بٹنے ہیں؟ ہاں وہ کیا وہ ہے، بس پورا پڑھا نہیں جا سکتا، تو یہ آپ ہی سمجھ لینا. وہ سنا ہے کہ جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، نیاز نہیں بٹ رہی، جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. اور جوتوں میں دال بٹنے کی وجہ بنیادی طور پہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب من حضرت قبلہ جوتوں میں دال بٹنے کی جو ہے وجہ یہ ہے کہ لانگ مارچ آگے نہیں بڑھ پا رہا. ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہو تو پی ٹی آئی نے ہاشم ڈوگر کے خلاف ایک کیمپین چلائی تھی، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، ہاشم ڈوگر استعفیٰ دو، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا غلط سلط باتیں ان کے سے منسلک تھیں. تو ہاشم ڈوگر صاحب حالانکہ پی ٹی آئی کے ہی منسٹر تھے، لیکن انہوں نے کوئی گستاخی کر دی تھی. کس کی شان میں؟ عمران خان کی شان میں؟ وہ نہیں، مشواڑی وٹوانی کا جو بڑا بھائی ہے نا مشواڑی، اس کی شان اقدس کے اندر گستاخی ہو گئی تھی. تو پی ٹی آئی کے اندر لیئر در لیئر جو گند بھرا ہوا ہے نا، اس گند کے اندر جو سب سے بڑا غلاظت ہے وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ چل ہی ہماری وجہ سے رہا ہے. تو لہٰذا کوئی سوشل میڈیا کے کسی ممبر کی، ویسے بہادر ماشاءاللہ اتنے ہیں. عمران لالے کا جو ہے وہ 10 اپریل کی صبح سٹیٹس لگا رہا تھا میں دبئی پہنچ گیا. بہادر بہت ہے، بہادر ہے یہ. عمران لالے کا ہر ایک کو گالی بکتا ہے، یہ بھونکتا رہتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پایا جاتا تھا جب تک مہاتما رہا ہے، لیکن 9 اور 10 اپریل کی راتی فلائٹ پہ سیدھا دبئی ہوٹل کی باقاعدہ اندر سے شودے اور چول قسم کے لوگ ہیں نا بھائی، تو چپ کر کے پہنچ گیا. تو جا کے ہوٹل میں چیک ان ہو اور پتہ کر کے اب تک کیا ہوا ہے، اور خبریں شبریں دیکھ اور سو جا، فریش ہو نہا دھو کے سو، اور کل جب اٹھیں گے اور پھر کوآرڈینیشن کر لینا کہ کیا کرنا. نہیں، اس نے پہلے ہوٹل کی تصویر کھینچ کے لگایا کہ میں یہاں پہ چیک ان ہو گیا ہوں. اس کا مطلب راتی فلائی کر گیا تھا. وہ تیری چول دی. وہ تو پھر اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آجو واپس آ. چاچو کو جب تک پنجاب کے اندر حکومت نہیں آئی وہ واپس نہیں آیا، تو وہ پھر واپس آ گیا. اور جناب اس نے آ کے تو پھر ایکٹیو ہو گیا. اس طرح کے بڑے چول ہیں ان کے اندر جو پائے جاتے ہیں، جو بظاہر ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. پتہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ لا کب اپنا ایکشن لے گا، لا اپنا کورس کب لے گا. لا ول ٹیک اٹس کورس. یہ چاچو نے تو یہی کہا ہے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو اب تو مٹھے نے بھی یہی کہہ دیا ہے، اپنا نمبر 1 والا مٹھا جو ہے، سمارٹ آدمی، خوبصورت آدمی جو ہے، اس نے بھی یہی کہہ دیا. ہم تو اڈیک رہے سر، ساڑی وری تے میرا مطلب ہے بڑی جلدی لا نے کورس لے لیا سی، حالانکہ کیتا بھی کک نہیں سی، ٹھیک ہے. لیکن اس سیدھے منہ تے گانا کڈن ڈے. لیکن سر وہ کیا ہوتا ہے، نیاز لگی بٹنے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ جوتوں میں دال بٹنا شروع ہو گئی ہے. یہ جو ارد گرد کا گروہ ہے نا، یہ جو اپنا گینگ جو ہے، اس کے اندر گینگ ماسٹر کا جو قریبی ہوتا ہے وہ سب سے نک چڑھا ہوتا ہے. نارملی فلموں میں ایسا جو گینگ ماسٹر کی جو قریبی ہوتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے، جو انتہائی نامکمل کپڑوں کے اندر تمام فلم میں گینگ ماسٹر کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو گینگ ماسٹر بھی، اور اس کے لیے ایک اور بھی لفظ بولا جاتا ہے، وہ ابھی زبان پہ آ جاتا ہے تو عرض کرتا ہوں. وہ مطلب کہ انتہائی نامساعد حالات کے اندر وہ جو ولن ہوتا ہے وہ نارملی فلم کا ولن ہوتا ہے، اس کے ساتھ پائی جاتی ہے. تو یہاں پہ تو کپڑوں سے اوور لوڈڈ ہے وہ خط. کیا کہہ بیٹھا ہوں میں، کیا کہہ بیٹھا ہوں. جو گینگ ماسٹر کے ساتھ ہے، ساتھ میں اس کی جائیداد بھی جو ہے وہ کرتی جا رہی. مجھے سال پہلے کسی نے بتایا تھا اور میں نے پوچھوایا بھی تھا، لیکن جس پارٹی نے کلیم کیا تھا وہ بہت کانفیڈنٹ تھی اور ماشاءاللہ باشرعا پارٹی تھی. پی ٹی آئی کے اندر جو باشرعا لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو باشرعا پارٹی نے بتایا تھا کہ یہ کام ڈل گیا ہے. کام کیا ہے؟ ان کا کلیم تھا. اب پھر اس کا غلغلہ مچا ہے تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ بنی گالا جو ہے وہ پنکی پیرنی نے اپنے نام پہ لکھوا لیا ہے. میں نے اسے کہا تھا کہ یار پتہ کروا لیتے ہیں. ہم نے پتہ کروایا عمران خان صاحب کے قریبی عزیزوں سے. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ فلانی تاریخ کو وہ کہہ رہے ٹرانزیکشن ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں ان تاریخوں کے اندر تو وہ وہاں پہ تھی ہی نہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ ایک میرا مطلب ہے کہ یہ بات آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے. آج کل پھر اس کا غلغلہ ہے کہ وہ جناب انہوں نے کر لیا. پتہ نہیں پہلے بھی پروپیگنڈا تھا، اب بھی پروپیگنڈا ہو. میں خبر کے طور پہ نہیں دے رہا، جب میں خبر دوں گا تو میں پھر اس کے حقائق بیان کروں گا، کیونکہ میں اس کے حقائق جو مجھ تک پہنچے ہیں میں ذاتی طور پہ اس پہ بلیو نہیں کرتا. تو میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ صرف میں نے افواہ بتائی ہے کہ یہ افواہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ افواہ ایگزیکٹلی 1 سال کے بعد دوبارہ اٹھی ہے. اس وقت یہ افواہ نہیں اٹھی تھی، میرے تک انٹیمیشن آئی تھی. تو ظاہر ہے کچھ ہمارا بھی فرض ہوتا ہے. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. تو وہ دال کیا بٹی جی کہ کل کنٹینر کے اوپر جناب حماد اظہر صاحب نے چونکہ سینیٹر فیصل جاوید کے ہاتھوں سے مائک چھین لیا تھا، تو اب یہ تو ہوگی گستاخی. اور سینیٹر فیصل جاوید آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سوشل میڈیا ٹیم ٹھیک ہے، ٹاپ کے اوپر پنکی ہے، اور پھر میرا مطلب ہے کہ نیچے فیصل جاوید، ارسلان بیٹا اور مشوانی اور وٹوانی اور یہ سارے وٹے شٹے پتھر جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں. تو پھر سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے جو ہے وہ اتوار کی رات کو انہوں نے جو ہے سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے جو پی ٹی آئی کا اجلاس تھا، جو وہ قتل کرنے کے بعد تشریف لائے، کچلنے کے بعد، وہ جرنلسٹ ہے نا صدف نعیم کو قتل کرنے کے بعد جب بنی گالہ میں رات کو ہوتا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا آج، پھر ہیں بھائی نے آپ کے کیا کیا آج واردات ڈالنی ہے. تو وہ جو واردات ڈالنے کے لیے اکٹھے ہوئے اور آپس میں گفتگو جو ہو رہی تھی، اس میں حماد اظہر کو اس اجلاس سے کک آؤٹ کر دیا گیا. ان کو اس اجلاس میں سے نکال کے اندروں کنڈی مار لی گئی، بلکہ لت نل تکا دے کے کھڑ دیتا گیا. چل بات ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فیصل جاوید صاحب کی شان اقدس کے اندر گستاخی فرمائی تھی، اور اس گستاخی کے نتیجے کے اندر ان کو وہاں سے نکالا جانا بنتا تھا، جو ان کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. راوی اس خبر کے ہیں جناب معظم فخر صاحب. معظم فخر صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے ایک خبر دی. اور پی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام ہوتا ہے جواد فیضی کا، چوتھا ستون، اور اس کے اندر میں بھی پروگرام میں شریک تھا، گھر سے ہی، اسی سین سے ہی، اور وہ بھی شریک تھے جواد فیضی صاحب بھی. تو انہوں نے وہ پھر جو تھا وہ کیا. ٹھیک ہے نا. سمجھ تو تسی گئے ہو گے نا. تو اب چونکہ سوشل میڈیا ٹیم کی شان اقدس کے اندر گستاخی ہو چکی تھی، لڑائی شروع ہو گئی ہے جی. اندر خانے پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، اور اضطراب پائے جانے کی وجہ جو اس وقت صرف وہی لوگ ہیں اس کے اندر جو کہ کرائے پہ کے پی کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، جن کو وہاں کی حکومتوں سے تنخواہ یہی ملتی ہے کہ عمران احمد خان نیازی جہاں پہ جلسہ کرے انہوں نے اس جلسے میں پہنچ کے اس کی رونق بڑھانی ہے. تو ان کے پاس ویگنیں بھی ہوتی ہیں، بسیں بھی ہوتی ہیں، وہ ہم وقت ٹریول میں ہوتے ہیں، تو واپس نہیں جاتے، وہ ٹریول میں ہوتے ہیں. اور آج کل تو وہاں پہ چونکہ برف جم گئی ہے گلگت میں اور کے پی کے بہت سارے علاقوں میں اور آزاد کشمیر میں، تو آج کل تو وہ ہوتے ہی میدانی علاقوں کے اندر ہیں اور وہ اس کے ساتھ ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1700 سے 2400 کے درمیان ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 8000 لوگ ہیں اگر تینوں انتظامی یونٹوں کے ملا لیے جائیں تو. میرا خیال 8000 والا فگر زیادہ لگتا ہے. یہ جو 1700 1800 2000 والا فگر ہے یہ ٹھیک ہے. یہ لوگ باقاعدہ پیڈ ہیں. ٹھیک ہے. جس دن ان کا مارچ نکلا ہے تو اس دن مجھے ایک اعلیٰ ادارے کے ایک اعلیٰ افسر نے SMS کیا 5800. ٹھیک ہے. ظاہر میرا ان کا کوئی مذاق نہیں ہے. ٹھیک. تو انہوں نے جب 5800 کہا تو میں پھر مطلب کہ ایک جگہ پہ ان سے ملنے گیا. وہ ہمارے ہمسائے میں ہی ہیں تو وہ دفتر کون جانتا ہے. تو میں نے ایسے مسجد میں ملاقات ہوئی نا یار. تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب تھا. کہتا اینے لوگ سن اتوں جو نکلے. میں کہا تسی 5000 کہو 6000 کہو 5800 اے کہ میں تسی کہہ سکتے بھئی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ڈیٹا ان سے لیا تھا جو کرائے پہ بندے لے کے آئے تھے.
تو کون کتنے بندے کرائے پہ لے کے آیا تھا اس کو نوٹ کرتے گئے ہمارے لوگ، اور 5800 بندے جو تھے وہ کرائے پہ لائے تھے. ان میں سے تقریباً کوئی 3000 کے قریب لوگ جو تھے انہوں نے جانا تھا داتا دربار تک، اور باقی لوگ جو تھے انہوں نے وہیں پہ جلسہ کروا کے تو ڈسپرس ہو جانا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ سارے کے سارے کرائے پہ لائے گئے لوگ تھے. سارے پی ٹی آئی کے بھی لوگ آئے ہوں گے، لیکن 5800 سن کے مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو خیر یہ ہے جی اب تک کی جو ہے وہ اپڈیٹ. جوتوں میں دال بٹنا شروع ہو گئی ہے. اکتوبر جو تھا وہ صحافیوں پہ بھاری ہوا. 5-6 صحافی اس دنیا سے چلے گئے. ارشد شریف قتل ہو گئے. صدف جو ہیں نعیم وہ قتل کر دی پی ٹی آئی نے، کچل کے ان کو مار دیا اپنے کنٹینر کے نیچے سے. لیکن نومبر سنا ہے کہ عمران احمد خان نیازی پہ بہت بھاری ہے. اور یہ بات تو میں آپ کو اپنے دیگر ولاگز کے اندر عرض کر ہی چکا ہوں کہ 19 نومبر کا ان کا ٹارگٹ ہے، لیکن ان کا شکار 19 نومبر سے بہت پہلے کر لیا جائے گا. اب آپ دیکھیے گا، ہائے کبھی کبھی دل کرتا ہے یہ بات یاد دلاؤ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس نے جس جگہ پہ گستاخی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس طرح اس پہ فخر کا اظہار کر ہی لیا ہے، اب آپ اس کی سیاست کو پگھلتا ہوا دیکھیں گے. یہ دھوپ میں پڑی ہوئی موم کی طرح ڈیلیوٹ ہوگا. دیکھ لو، یہ نومبر کا مہینہ ہے جہاں پہ آپ کو نظر آئے گی ایسی چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی. ٹھیک ہے نا. بس فقیروں کو تنگ نہیں کیا کرتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کیے.